السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، مسجد مدرسہ سلفیہ سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ اچھا شیخ، ایک معاملہ تھا جی۔ وہ یہ تھا کہ اگر کوئی قبر کی زیارت کے لیے جائے تو وہ مطلب عبادت ہو جاتی ہے، یعنی پوجا ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، اگر جیسے حدیث کے اندر ہے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن تو نہیں تو زیارت القبور فزوروہا، ہاں، کہ میں تو تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے منع فرماتا تھا لیکن تم اب زیارت کرو۔ اچھا، ہاں، اور پھر قبر کی زیارت کا مقصد یہ ہونا چاہیے تو ذکر الموت کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، کہ موت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو۔ تو قبر کی زیارت کا مقصد جو ہے موت کو یاد کرنا ہونا چاہیے، اور دوسرے جو شرکیہ فعل ہوتے ہیں قبر پر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی، نہیں وہی مطلب ایسے لوگ، بہت سے لوگ ہیں بولتے ہیں مطلب قبر کی زیارت کو ایسا مطلب بولتے ہیں پوجا ہے، عبادت ہے، ایسا میں ہاں، نہیں، قبر کی زیارت ہے تو اللہ ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اور ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے جاننے کے لیے۔ مطلب دلوں سے، جیسے کہ دل میں کچھ سوچ کر گیا، جیسے اللہ سوچ کر گیا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر غیر اللہ سمجھ کر گیا، اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہے کہ ہم قبر پر جائیں گے، وہاں قرآن پڑھیں گے، وہاں دعا کریں گے، وہاں جو ہے سوال کریں گے، تو یہ چیز شرک ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ قرآن پڑھنا شرک ہو جاتا ہے قبر کے پاس؟ قبر پر قرآن پڑھنا جو ہے کہیں شریعت سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پہ جا کے اگر ان کے لیے دعا کرنا ہو تو ان کے حق میں دعا جو کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کر کے، ہاں جی، لیکن جیسے ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے معمول بنائے رہتا ہے، تو ان کے حق میں دعا بھی کرتا ہے، پھر کیا ہے کہ ان سے واسطہ بھی لگا لیتا ہے اللہ سے واسطہ مطلب اللہ سے جو مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، وہ مردے کے وسیلے کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے، یہ چیز شرک ہو جاتی ہے۔ اگر مردے کے حق میں اگر دعا کیا جائے اللہ تعالیٰ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جاتے ہیں قبر پہ جا کے جو دعا مانگتے ہیں تو وہاں پہ پہنچے ڈائریکٹ دعا ہی مانگنے لگے یا پھر اس کے پہلے سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ پڑھیں؟ دیکھیے، دعائیں اپنے گھروں سے بھی مردے کے حق میں مانگی جا سکتی ہیں۔ نہیں، قبر پہ جا کے، قبر پر جا کر دعا، خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ خاص طور کے نہیں، قبروں پہ قبر کی زیارت کے لیے اگر آدمی جائے تو وہاں پہ اگر کچھ دعا کرنا ہو قبر کے لیے، صاحب قبر کے لیے، تو پھر ڈائریکٹ ان کے لیے دعا ہی کریں یا اس سے پہلے کچھ قرآن کی آیت پڑھ لیں؟ نہیں، قرآن کی آیت وغیرہ بھی نہیں ہے، کچھ ایسے دعا کر سکتے ہیں کیا میں۔ کیسے دعا کریں؟ کیسے دعا کریں؟ مطلب ڈائریکٹ وہاں پہ جا کے یہ دعا کریں؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ وہی کہہ رہا ہوں، اس کے پہلے کچھ سورہ فاتحہ یا اور کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کرتا تھا، جو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور پھر ہم لوگوں کو بھی سکھایا گیا۔ تو آپ نے اس سے پہلے کہا ہے کہ قبر پہ قرآن پڑھنا جو ہے شرک ہے۔ وہی بول رہا ہوں میں کہ جیسے آدمی جاتا ہے ایک نیت کر کے، ٹھیک ہے جی، جو اصل قبر کی زیارت ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے شیخ، میں وہ آپ قبر کی زیارت جو ہے آدمی اسی لیے ہی کرتا ہے کہ اسے اس کی موت یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، مانتا ہوں، مگر آپ نے کہا کہ قبر پہ جا کے قرآن شریف پڑھنا یہ شرک ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جیسے دعا کا جو دعا کے آداب ہیں، اگر ہم اپنے حق میں دعا کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے، سورہ کو قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی آیت ہے تو شرک ہوا نا شرک؟ میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھیے پہلے۔ جی، ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اگر کرنا ہو اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، ابھی آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ قبر پر جا کے ہم دعا مانگیں۔ جی، میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر دعا کرنا ہو تو جو ہے دعا کے آداب میں سے ہے کہ سورہ فاتحہ، پھر جو ہے درود شریف پڑھا جائے۔ جی، ٹھیک ہے، اگر ہم کرتے ہیں اپنے بارے میں گھر پر، مسجد میں، تو
اب اگر آدمی جو ہے نیت کر کے گھر سے یہ جا رہا ہے کہ چل رہے ہیں قبر پر مردے کے حق میں دعا کرنے کے لیے، تو یہ چیز شریعتاً جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو قبر کی زیارت جو ہے وہ جو ہے موت کو صرف یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، لیکن اس پہ کوئی دلیل ملے گی جو آپ نے کہا کہ مطلب یہ درست نہیں ہے؟ اگر یہ نیت کر کے نکلے کہ چل رہے ہیں قبر پہ مردے کے لیے صرف دعا کریں گے تو اس کے لیے کوئی ناجائز ہے تو کوئی دلیل ملے گی؟ ہاں انشاءاللہ مل سکتی ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کال کرتا ہوں۔ شیخ سنیے میری بات۔ ہاں بولیے۔ یہ آپ نے یہ تو کہا ٹھیک ہے، اس کی آپ بعد میں وضاحت کر دینا، دلیل دے دینا، آپ کال کر لینا مجھے، لیکن یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو وہاں پہ جاتا ہے تو آپ نے کہا دعا سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ تو اب اگر وہاں پہ وہ سورہ فاتحہ درود شریف پڑھتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے یہ سورہ فاتحہ، تو شرک ہو جائے گا نا؟ دیکھیے پھر میں اپنی بات کو ریٹرن کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے جو بات میری بات مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر قبر کی زیارت کے لیے کوئی یہ نیت کر کے گھر سے نکلے کہ میں جا رہا ہوں دعا کروں گا، یہ شرک ہے۔ اس پہ میں نے آپ سے دلیل مانگا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کال کر کے دیتا ہوں۔ ہاں بولیے۔ پھر اس کے پہلے آپ نے کہا تھا کہ قبر پہ قرآن پڑھنا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آدمی قبر پہ جائے گا، زیارت کے لیے جائے گا، وہ چاہے نیت کر کے نکلا ہو یا نہ نیت کر کے نکلا ہو، کہیں گیا راستے میں قبرستان آیا، اپنا قبرستان میں ہی گھس گیا زیارت قبور کے لیے، تو وہاں پہ اگر مردوں کے بارے میں، مردوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے تو وہاں پہ قرآن کریم کی آیت، جیسے آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ درود شریف پڑھی جاتی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ جو ہے شرک ہوا کہ نہیں ہوا، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ میں شرک اس بنا پہ کہہ رہا ہوں، شرک اور جو ہے غیر سنت کا کام اس بنا پہ ہے کہ اگر آپ خاص طور سے اسی مقصد سے نکلے ہیں تو میں پوری وضاحت کیا ہوں شیخ، خاص طور سے نہیں، میں رستے میں جا رہا ہوں، ایک قبرستان ہے اور میں گھس گیا، قبرستان کے اندر گیا اور جو ہے مجھے مردوں کے لیے دعا، سمجھ لیجیے دعا کرنا ہے، تو دعا کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھوں گا، درود شریف پڑھوں گا، تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نہیں؟ اور اگر قرآن کریم کی آیت میں پڑھوں گا تو باقول آپ کے شرک ہوا کہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ قبروں پہ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، قرآن کریم کی آیت پڑھنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ کے بعد آپ کو جو تسلی بخش جواب دیتا ہوں۔ اوکے شیخ، اوکے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔